اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ایک بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا۔ کیونکہ سردی کا دن تھا اس لیے بادشاہ کا دربار کھلے میدان میں لگا ہوا تھا۔ سب خاص و عام صبح کی دھوپ میں بیٹھے تھے۔ بادشاہ کے تخت کے سامنے ایک میز تھی اور اس پر کچھ قیمتی اشیاء رکھی تھیں۔ وزیر، مشیر اور امرا وغیرہ سب دربار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بادشاہ کے خاندان کے دیگر افراد بھی موجود تھے۔ اسی وقت ایک شخص آیا اور دربار میں داخلے کی اجازت چاہی۔ اجازت مل گئی تو اس نے کہا، میرے پاس 2 اشیاء ہیں۔ میں ہر ملک کے بادشاہ کے پاس گیا ہوں اور اپنی اشیاء کو بادشاہ کے سامنے رکھتا ہوں، پر کوئی فرق نہیں جان پاتا۔ تمام کے تمام ہار چکے ہیں اور میں ہمیشہ کامیاب و کامران ہو کر لوٹتا ہوں۔ اب آپ کے ملک میں آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، کیا اشیاء ہیں؟ تو اس نے دونوں اشیاء بادشاہ کے سامنے میز پر رکھ دیں۔ وہ دونوں اشیاء دکھنے میں بالکل ایک جیسی جسامت، یکساں رنگ، یکساں چمک، گویا کہ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کی نقل محسوس ہوتی تھیں۔ بادشاہ نے کہا، یہ دونوں اشیاء بالکل ایک جیسی ہیں؟ تو اس شخص نے کہا، جی ہاں، دکھائی تو ایک ہی جیسی دیتی ہیں لیکن ہیں مختلف۔ ان میں سے ایک بہت قیمتی ہیرا اور ایک شیشہ ہے۔ بظاہر یہ دونوں اشیاء ایک جیسی ہیں۔ کوئی آج تک یہ نہیں پہچان سکا کہ ہیرا کون سا ہے اور شیشہ کون سا ہے۔ کوئی جانچ کر بتائے کہ اس میں سے کون سا ہیرا ہے اور کون سا شیشہ۔ اگر کوئی صحیح پہچان گیا اور میں ہار گیا تو یہ قیمتی ہیرا آپ کا ہو جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر کوئی پہچان نہیں پایا تو اس ہیرے کی جو قیمت ہے اتنی رقم آپ کو مجھ کو بطور انعام دینا ہوگی۔ اسی طرح میں کئی ممالک سے جیت کر آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، میں تو نہیں پہچان سکتا۔ وزیر و مشیر بولے، ہم بھی نہیں جان سکتے کیونکہ دونوں ایک جیسے ہیں۔ سب کو گمان تھا کہ اب تو شکست ہی مقدر ہے، لیکن شکست پر انعام کا مسئلہ بھی نہیں تھا کیونکہ بادشاہ کے پاس بہت دولت تھی۔ بادشاہ کی عزت کا مسئلہ تھا کیونکہ تمام عالم میں یہ مشہور تھا کہ بادشاہ اور اس کی رعایا بہت ذہین ہیں۔ کوئی شخص بھی پہچان نہیں رہا تھا۔ آخرکار تھوڑی سی ہلچل ہوئی۔ ایک نابینا شخص ہاتھ میں لاٹھی لے کر اٹھا۔ اس نے کہا، مجھے بادشاہ کے پاس لے چلو۔ میں نے تمام باتیں سنی ہیں اور یہ بھی سنا ہے کہ کوئی پہچان نہیں پا رہا۔ ایک موقع مجھے بھی دیں۔ ایک آدمی کے سہارے وہ بادشاہ کے پاس پہنچا۔ اس نے بادشاہ سے درخواست کی کہ ویسے تو میں پیدائشی نابینا ہوں، لیکن پھر بھی مجھے ایک موقع دیا جائے جس میں میں بھی ایک بار اپنی ذہانت کو جان سکوں، اور ہو سکتا ہے کہ کامیاب بھی ہو جاؤں، اور اگر کامیاب نہ بھی ہوا تو ویسے بھی آپ تو ہارے ہوئے ہیں۔ بادشاہ کو محسوس ہوا کہ اسے موقع دینے میں کیا حرج ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس نابینا شخص کو دونوں چیزیں چھونے کے لیے دے دی گئیں اور پوچھا، اس میں کون سا ہیرا ہے اور کون سا شیشہ؟ یہی آپ کو معلوم کرنا ہے۔ اس آدمی نے ایک لمحے میں کہہ دیا کہ یہ ہیرا ہے اور یہ شیشہ ہے۔ جو آدمی اتنے جگہوں سے جیت کر آیا تھا وہ بہت حیران ہو گیا اور کہا، ٹھیک ہے، آپ نے صحیح پہچانا، آپ کو مبارک ہو۔ اپنے وعدے کے مطابق اب یہ ہیرا بادشاہ کا ہوا۔ تمام لوگ بہت حیران ہوئے کہ ایک نابینا شخص نے یہ کیسے جان لیا کہ اصل ہیرا کون سا ہے، اور سب نے یہی سوال اس نابینا شخص سے کیا۔ اس نابینا شخص نے کہا کہ سیدھی سی بات ہے، دھوپ میں ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے دونوں کو چھو کر محسوس کیا۔ جو ٹھنڈا رہا وہ ہیرا اور جو گرم ہو گیا وہ شیشہ۔ پیارے دوستو، اسی طرح زندگی میں بھی جو شخص سخت اور مشکل حالات میں گرم ہو جائے اور حالات کا سامنا نہ کر سکے وہ شیشے کی مانند ہے، اور جو تمام حالات میں ٹھنڈا رہے وہ ہیرے کی مانند ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور سبق آموز ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسلامی بندہ کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اللہ حافظ۔